الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيد انقاد وإن أنيق على صخرة استناقا وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگ و دوستو عزیزو، یہ بات بہت بنیادی طور پر جاننی چاہیے کہ ایمان ہر مومن کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی فریضہ ہے۔ مجھے حیرت تعجب اس بات پر ہے کہ لوگ نماز کو فرض کہتے ہیں، اس کو سیکھنا فرض سمجھتے ہیں، روزے کو فرض کہتے ہیں، اس کے مسائل کے جاننے کو فرض سمجھتے ہیں، حج کرنا فرض سمجھتے ہیں، اس کے مسائل کے طریقوں کو جاننا فرض سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو فرض سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے کے طریقے کو جاننا فرض سمجھتے ہیں۔ ان تمام فرائض کی جو بنیاد ہے، جس کے بغیر نہ کوئی عمل قابل قبول ہے، نہ کسی عمل پر استقامت ہے، جس کے بغیر عمل میں اخلاص بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر ان اعمال پر نہ اجر مرتب ہوگا نہ وعدے پورے ہوں گے، وہ بنیادی فرض ایمان ہے۔ اس کی حقیقت کی طرف اور اس کو حاصل کرنے کے جو مسنون مدلل طریقے ہیں، ان طریقوں کی طرف امت بالکل متوجہ نہیں ہے۔ مجھے عرض کرنا ہے، ایمان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہمارے پاس ہے، اس لیے بہت بنیادی بات ہے یہ، ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ اپنے ایمان کو کامل کرے۔ ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ اپنے ایمان کو کامل کرے اور ایمان کی تکمیل کے اعمال کا پابند بنے۔ اس لیے غور کیا جائے گا، قرآن میں بھی حدیث میں بھی، کہ ایمان کہتے کس کو ہے۔ قرآن نے ایمان کے ساتھ ایک فتنے کا لفظ لگا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تمہارے ایمان کو قبول نہیں کریں گے اور تمہارے ایمان پر ہم تمہیں ایمان کی سند نہیں دیں گے جب تک ہم تمہیں آزما کر نہ دیں گے۔ یہ آزمائش بہت لازمی چیز ہے۔ یہ آزمائش کہاں ہوگی؟ کیونکہ یہ آزمائش ہوگی غیب کی خبروں میں۔ ہر مومن کی آزمائش غیب کی خبروں میں، غیب کی خبروں میں اس لیے ایمان کی آزمائش غیب کی خبروں میں اس لیے ہے کہ جس چیز کو مشاہدے کی بنیاد پر تسلیم کر لیا جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نبی کی بات کو تسلیم کریں مشاہدے کے خلاف،
آپ نبی کی بات کو تسلیم کریں مشاہدے کے خلاف. یہ میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. جس چیز کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر ہے اس کو ایمان نہیں کہتے. تو اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کی زبان پر ایسی خبریں جاری کرتے ہیں کہ جس سے فیصلہ ہو جائے کہ آپ نبی پر ایمان لائے نہیں لائے. اس کی قرآن میں مثالیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج وہ اس فیصلے کے لیے تھا کہ کون مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. اس لیے ایمان اور اس کے احکام کا مدار عقل پر نہیں ہے اور تجربات پر بھی نہیں ہے, مشاہدے پر بھی نہیں ہے. صرف خبر کو ماننا ایمان ہے. اس لیے نبی سے دلیل کافر طلب کرتا ہے کہ آپ دلیل لیں. وہ نبی سے دلیل کے طلب کرنے میں اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا. بہت پہلی بنیادی بات ہے. اس طرف اب توجہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے وہ بات جاری کرواتے ہیں کہ جس میں فیصلہ ہو جائے کہ آپ نبی کی بلائی خبر پر یقین کرتے یا نہیں کرتے. من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. دل چاہے ایمان لائے جائے کفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کی خبر دی. تو لوگوں نے انکار کیا یہ تو ممکن نہیں ہے. لوگ گئے وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر ان سے کہا کہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے ایسے ہی اس کو معمولی بات سمجھا سفر معراج کو. کہاں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی غور کیا جائے, جس کے بارے میں آدمی سوچے کہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. یہ تو بہت معمولی بات ہے, ہم اس سے آگے کی بات کو نہیں مان لا سکتے. لیکن مشرکین نے اس کو جھٹلایا. تو میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ خبر ظاہر کے مطابق نہیں ہوگی, خبر ظاہر کے خلاف ہوگی. اس لیے جو تغیرات کائنات میں پیش آئیں گے ان تغیرات میں بھی امتحان مومن کے ایمان کا ہے کہ آپ اس تغیر کو کائنات کی شکل سے جوڑتے ہیں یا اس تغیر کو اللہ کے امر سے جوڑتے ہیں. اگر آپ اس تغیر کو اللہ کے امر سے جوڑتے ہیں تو آپ ایمان والے کہلائیں گے, اور اگر آپ اس تغیر کو کائنات کی کسی شکل سے جوڑتے ہیں تو پھر میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں کہ دہریت جو پیدا ہوتی ہے وہ دہریت پیدائش سے ہوتی ہے کہ نظام کائنات کے تغیرات کو کائنات کی کسی شکل سے جوڑ دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں آپ سے کہ دہریت کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے جس کو دہریت کہتے ہیں, اور نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے اس کو وحدانیت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر صحابہ کے ایمان کا امتحان لیا ہے. اور مجھے اصل بات اس کرنا ہے, معمولی بات, اونٹوں خالی کر لی, معمولی بات. حدیبیہ میں بارش ہو گئی, آپ نے فرمایا کہ آج حدیبیہ کی رات کی بارش سے تم میں سے بعض کافر ہو جاؤ گے, بعض مومن رہیں گے. صحابہ دین کے سن کر ایسے کیسے ہو جائے گا, ہم کافر ہو جائیں گے. میں ہاں جو یہ کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا, ستارے میں رکھنے والا. جو کہے گا بارش اللہ کے امر سے ہوئی ہے وہ بارش وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے. ایک معمولی تغیر کائنات ہے. میں
ایک بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس پر کہ ایک تعلیم سائنس ہے، تو یہ سائنس کا خلاصہ ہے، یہ سائنس کا خلاصہ ہے، یہ سائنس کا مفہوم یہی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے۔ مقدس کے اللہ کے غیر کی تحقیق کرنے کو سائنس کہتے ہیں، اور اللہ کی ذات کی تحقیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں، اور دونوں میں اتنا تضاد ہے کہ اگر ہر قدم پر کائنات میں ہونے والے تغیرات کا اگر انکار نہ کیا جائے تو نعوذ باللہ آدمی دہریہ ہو جائے۔ اس لیے مجھے پہلی بات عرض کرنی ہے کہ نبی اس بات کی خبر دیں، اس کو نبی کے اعتماد پر بغیر کسی دلیل کے طلب کیے ہوئے اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے اور جہنم میں درخت ہے، جہنم میں درخت ہے، جہنم کی آگ بہت سخت ہے، جہنم میں درخت ہے، یہ درخت جہنم میں، اس کو قرآن نے فتنہ کہا ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وبشرهم بالمغفرة من القرآن۔ یہ جہنم میں درخت ہے، کفار نے کہا کہ درخت اور آگ ہمارے تجربے میں جمع نہیں ہو سکتے، تو خیر جہنم میں یا تو درخت نہیں ہے یا آگ نہیں ہے۔ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ ساری بات کا ایک خلاصہ ہے، یہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایمان بالغیب، ایمان بالغیب پر آئے گا، اس لیے کہ یہ بات ایمان بالغیب پر نہیں ہوتا تو بھائی اس کا قدم اٹھتا ہے مشاہدے کی بنیاد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My respected elders and dear brothers, our Hazrat says that we all must understand that the fundamental thing and the first thing is the importance and the fariz of Iman, which has link to every mu'min. He says he is astonished that the people consider salah to be farz, and they find out about how to perform salah. They say fasting is farz, and they want to know the masail, hajj and zakat. But all these fara'id are based on Iman, and they are not considering which sabab and which means we have to adopt to increase our Iman and to complete our Iman. Why? Because this Iman, without this Iman, all these fara'id which were mentioned, salah and fasting, etc., they are not accepted. You can't have steadfast on that, you can't have sincerity, and there is no reward on that. That is why we are negligent generally in thinking that which is the masnoon tariqa, the sunnat method of acquiring the completion of Iman. As I said, we only claim that we are mu'min. He says it is farz ain. It is important for every Muslim male and female to make effort to complete his Iman, and he must be punctual with those amal which lead to completion of his Iman and perfection of Iman. As I said, that Quran Sharif has mentioned the word fitna with Iman, that Allah will not accept our Iman until and unless Allah doesn't test us. Now test will come in what form? Test will come according to the information or news, things of unseen. Because Iman means that you believe what is unseen. That which is seen, it cannot be termed as Iman. Iman means that you have full confidence on Nabi, and then you accept the word of Nabi. As I say that Allah subhanahu wa ta'ala gives
such things on the language on the Nabi. Nabi says such a thing that it becomes a test for the believers. That if they accept Nabi, they will be considered as believers. If not, they are not believers. He said the entire journey of Mi'raj of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is this: who accepts and who rejects. If you accept, you are mu'min. He says you can't ask a proof to Nabi. A proof to Nabi only a kafir and non-Muslim can ask. Because a Muslim will always have full conviction on what the Nabi says. He says that is why Allah subhanahu wa ta'ala, when the people were informed regarding Mi'raj, generally they rejected, and when they went to Abu Bakr radiallahu anhu, Abu Bakr considered it very lightly and he said it did happen if Nabi alayhi salatu wasalam is saying this. Then Hazrat says, respected brothers, whatever changes are coming in the universe, in this world, if we connect those changes to the kainat, to the universe, then we are leading towards atheism. Any change which comes in this world, in the entire universe, to link that change to Allah and the command of Allah, this is wahdaniyat, this is this, that we believe in the unification of Allah subhanahu wa ta'ala. He says many examples in hadith, like the camels had that sickness, and also in the night of Hudaybiyah, when he was about to rain, Nabi alayhi salatu wasalam said, some of you become kafir, some of you remain as mu'min, because those who link the rain to fall because of the movement of the stars, they won't be mu'min. And those who link rain with the command of Allah, they will remain with the Iman. Then he says, what is science? Science is the resume, the summary of the science is that you link whatever is happening in this world, the changes in the universe, to the universe. In other words, Hazrat Maulana Yusuf rahmatullah used to say that you go do research on everything besides Allah. This is science. And you make research of the command of Allah. This is Iman. One thing is opposite to the other. Quran has mentioned that in Jahannam there will be fire and also there will be a tree. So mushrikeen, they couldn't believe that. How can you join the fire in Jahannam and also a tree in Jahannam? That is why the word fitna was used. It is a test for the humanity. So Hazrat says, the summary of all he said is that Iman bil ghaib. Iman means that you have full confidence in the Nabi, you rely on his news, whatever he says of the unseen. कायनात में जो भी तग़य्युर होता है, अल्लाह ताला तग़य्युर अपने अमल से करते हैं, ये देखने के लिए कि बंदा इस तग़य्युर को मेरी ज़ात की तरफ मंसूब करता है या मेरे गैर की तरफ मंसूब करता है। अल्लाह ताला ने इंसानी तमाम ज़रूरियात को बयान करके चैलेंज किया है। जितनी भी इंसानी ज़रूरियात हैं, इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान की तमाम ज़रूरियात हैं। अफ़राअयतुम मा तुमनून, अफ़राअयतुम मा तहरुसून, अफ़राअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, अफ़राअयतुमुन नार अल्लज़ी तुरून, ये ज़रूरियात इंसानिया हैं सब। इन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात की तरफ अपने गैर के इनकार के साथ मंसूब कर दे। तो बुनियादी बात यह है कि जब बंदा यकीन के साथ इन शक्लों के बजाते खुद चलने का इनकार करता है, तो फिर अल्लाह ताला शक्लों का तासुर दिलों से निकाल देते हैं। जब दिलों शक्लों का तासुर निकलता है, तब अल्लाह का तासुर पैदा होता है। ला इलाहा में जो नफी है, वो अल्लाह के गैर के तासुर की नफी है। क्योंकि जब ये तासुर में पैदा होता है, तो फिर बंदे का कदम मामलात में, माशरे में, अखलाक में, फ़राइज़ में, अक़ाइद में
ان تمام شکلوں میں بندے کا قدم اللہ کے حکم کے خلاف اٹھتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ کائنات میں کوئی بھی تغیر ہو، چھوٹا یا بڑا، سب سے پہلے اسے اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرو. ہم سمجھتے تھے کہ اسرافیل کے سور بھونکنے کا انتظار، اللہ کے امر کے انتظار میں، اور ایک درخت کا پتا جو درخت کی چوٹی پر لٹکا ہوا ہے. سائنس کہتی ہے کہ جب یہ سوکھ جائے گا تب گرے گا، یہ جھوٹے ہیں. درخت کا تازہ حصہ نیچے کا ہے، درخت کا تازہ حصہ نیچے کا ہے، نیچے کے درخت کے پتے جھڑ چکے ہیں سب. درخت کا سب سے یابس اور خشک حصہ اوپر کا ہے، وہاں ایک پتا لٹکا ہوا ہے. ہم 100 بار اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ پتا گرنے میں اللہ کے امر کا اس طرح منتظر ہے جس طرح اسرافیل سور بھونکنے میں اللہ کے امر کے منتظر ہیں. دونوں کے لیے اللہ کا امر، اللہ کی قسم برابر ہے. دونوں کے لیے اللہ کا امر برابر ہے. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کا امر اسرافیل کے سور بھونکنے پر ساری دنیا کے سارے تمام عالموں کے تباہ ہونے کا جو امر ہے وہ امر زیادہ بڑا ہے، اور اس پتے کے گرنے کے علاقہ امر چھوٹا ہے، تو میرے ایمان میں فرق ہے، اور میں توحید کی حقیقت کو پہنچا نہیں ہوں. یہ حقیقت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب تک یہ تعصب نہ ہو کہ اسرافیل کے سور پھونکنے کے امر سے لے کر ایک درخت کے پتے کے اپنی چوٹی سے گرنے کے امر تک اللہ تعالیٰ کے دونوں کے لیے امر برابر ہے. میرے دوستوں، جتنا اللہ کا غیر دل میں آئے گا اتنا ہی مسلمان اللہ کے رسول کے احکام، ان کے نظام اور ان کے حکم کے خلاف چلے گا. As it says that whatever changes take place in the entire universe, we have to link that to Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala in Quran Sharif, He mentions regarding the basic necessity of human beings. And then Allah ta'ala says that these basic necessities Allah challenges. That it is not because of the universe, it is not because of you, Allah negates it. And Allah says it's because of my command. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ, what you cultivating, what you eating, what the rainwater is falling. Allah subhanahu wa ta'ala, He first says that He does it, and with this He negates that nothing is done by the creation, anything besides Allah. He says once you negate that the creation cannot do anything besides Allah can't do anything, then the effect of the creation will come out of your heart. And the effect of Allah, that Allah is the doer, is created in your own heart. La ilaha means that you negate the effect of anything besides Allah, they can't do anything. Once you got affected with the creation, then in all aspects of life, whether it is your financial dealings, whether it is your social dealings, whether it is your whatever it is, you will do contrary to the command of Allah. Anything in the world, whether Israfil alayhi salatu salam is waiting for the command of Allah to blow in the trumpet, or a leaf on the tree, on the height of the tree. He says in a tree, Hazrat Rahmatullah used to say, in a tree, the driest part is on the top and the wettest part is at the bottom. So the leaf which must fall first is on the top. But it does happen that the leaf at the bottom of the tree has fallen, and that one leaf which is on the top, it is waiting for the command of Allah to drop and cut itself off that tree. We have to believe that just as He says, I swear in the name of Allah, that the command of Allah of which Israfil alayhi salatu wasalam is waiting to blow in the trumpet,
same command of Allah is that leaf on the tree is also waiting for the same command of Allah. He says you can't say that command of Allah which Israfil is waiting is much bigger than that command of Allah is insignificant for the leaf to fall off the tree. Is less, it means you haven't reached till the reality of Iman in your heart. For Allah, both the commands are equal. That is why the more we negate of creation of Allah, everything besides Allah, the more the effect of the command of Allah will come in our hearts and of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.